دینار کینسر اسپتال کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نبیلہ جاوید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اس شعبے میں تقریباً 20 سال تک ارنم ہسپتال پشاور میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس وقت وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف تعلیمی ادارے ناطق سائنس اسکول میں آئی ہیں۔ انہوں نے بچوں کا بھی سیشن لینا ہے، اساتذہ کا بھی سیشن لینا ہے، تو اس موقع کو ہم نے غنیمت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا ٹائم لیا اور ان سے پوچھیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ کینسر مرض کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ اس مرض کو بچا کیسے جا سکتا ہے، یا اس کا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ اس کو پری جو اس کی وہ ہوتی ہے اس سے بچنے کے حوالے سے، تو وہ کیا اقدامات ہیں جو کر کے انسان اس سے بچ بھی سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس مرض کو جو ہے اس کا علاج بھی کرا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع پر مجھے دعوت دی کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ بیسکلی جو بریسٹ کینسر ہے، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان کے اندر بھی اس کی شرح خواتین میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ کینسر کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کی ڈفرینٹ سائن سمٹمز ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہم بتائیں، تاکہ وہ اگر ان سائن اور سمٹمز کو اپنے بریسٹ میں دیکھیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے رجوع کریں، تاکہ اس بیماری کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ ارلی سٹیج میں ہو جائے۔ دیکھیں، لوگوں کا یہ عام کانسیپٹ ہے کہ کینسر جو ہے وہ قابل علاج نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کینسر قابل علاج ہے اگر آپ اس کی تشخیص جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں کر لیں۔ اب کویسچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ ابتدائی مراحل کے اندر ہم کینسر کی تشخیص، بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، تمام بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو اپنی باڈی کے بارے میں، اپنے بریسٹ کی ساخت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جو ہے کسی ایب نارمل چیز کو پک نہیں کر سکتے۔ اور اس کا یہ فائدہ، اپنے جسم کو چیک کرنے کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، اگر وہ سائن سمٹمز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کے اندر موجود ہے تو آپ فوراً کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہ سائن سمٹمز کیا ہیں؟ جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ آپ اپنے بریسٹ کا معائنہ کریں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو بریسٹ کی اسکن ہے وہ تھک ہو گئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، تو یہ کوئی ایب نارمل چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے اور اس کو رول آؤٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹ کے اندر کسی بھی قسم کی گلٹی جو ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کو چیک کرانا بہت ضروری ہے۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بریسٹ کے اندر ہر گلٹی کینسر ہے، تو بریسٹ کے اندر ہر گلٹی جو ہے وہ کینسر نہیں ہے۔ اگر ہم 10 خواتین کو لے لیں اور ان کے بریسٹ کی گلٹیز کو چیک کریں تو اس میں صرف 2 کینسر ہو سکتی ہیں، باقی 8 جو ہیں وہ کینسر نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے تو ضرور کسی ڈاکٹر کو، مستند ڈاکٹر کو آپ ضرور دکھائیں۔ اس کے علاوہ نپل اندر کی طرف مڑ جانا یا نپل سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈسچارج ہونا، یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسر کی ہی علامات ہوں، لیکن یہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ضرور کسی نہ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ دینار کینسر ہاسپٹل، جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ایک ذیلی میڈیکل سینٹر ہے اور جو کہ مفتی محمود ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے، اور وہاں پر ہم نے بریسٹ کلینک جو ہے وہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بہنیں چاہتی ہیں کہ اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن کروائیں تو وہ دینار کینسر ہاسپٹل میں بریسٹ کلینک میں آ سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اس مرض کی جو آج کل ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے، تو اس کی تھوڑا سے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ پہلے مرض تھا نہیں یا لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، کیا آپ سمجھتی ہیں، یا اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ مرض پہلے بھی تھا لیکن لوگ اس کا علاج نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایک وجہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے۔
عورت ہونا بذات خود ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. 99% بریسٹ کینسر جو ہوتا ہے وہ خواتین میں ہوتا ہے اور 1% جو ہے وہ مردوں میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے بریسٹ کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام خواتین جو لیٹ عمر میں شادی کرتی ہیں اور ان کا پہلا بچہ جو ہے وہ 35 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ایک رسک فیکٹر ہے کہ اس خاتون کو کینسر ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ گروپ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی جو ماہواری ہے جو ماہانہ سائیکل ہے اگر وہ جلدی شروع ہو جائیں اور لیٹ ختم ہوں تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کے لیے پرون ہوتی ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یا تو یہ کینسر زیادہ ہو گیا ہے یا اس کی ڈیٹیکشن زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. کینسر زیادہ بھی ہو گیا ہے لیکن اس سے زیادہ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے 10-12 سالوں سے ہم جتنے بھی اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلز ہیں وہ ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپینز چلاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر تھوڑا سا شعور بھی آ گیا ہے, لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ بھی آ گئی ہے, ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کینسر جو ہے وہ قابل علاج ہے. اگر آپ اس کو ارلی سٹیجز کے اندر ڈیٹیکٹ کر لیں تو بہت سارے مریض جو ہیں اب رپورٹ ہونے لگے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کینسر کا انسیڈنس بھی زیادہ ہو گیا ہو لیکن اب رپورٹنگ جو ہے وہ کینسر کی وہ زیادہ ہو گئی ہے. جی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے, ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جو خواتین چھوٹی عمر کی ہوتے ہیں اگر ان میں یہ کینسر کا بریسٹ کینسر یا کوئی اور بھی ہو تو وہ بہت تیزی کے ساتھ موو ہوتا ہے, اور جو بڑی عمر کی خواتین ہیں یہ کوئی فیکٹر ہے, کوئی ایسی بات ہے اس طرح کی؟ جی ہاں بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں اگر آپ ویسٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ویسٹ میں جو بریسٹ کینسر کی ڈیٹیکشن ہے وہ زیادہ تر 40, 50 اور 60 سال کی عمر میں ہوتی ہے. جبکہ پاکستان میں اگر میں بات کروں, چونکہ میرا تجربہ اس فیلڈ کے اندر 20-22 سال کا تجربہ ہے جو میں کینسر کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہی ہوں, پاکستان کے اندر پاکستان جو وہ ساؤتھ ایشین کنٹری ہے, اس کے اندر جو بریسٹ کینسر کی شرح ہے تمام وہ ممالک جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ہیں پاکستان میں اس کی شرح سب سے زیادہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بریسٹ کینسر ہے وہ اس کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ ارلی ایجز کے اندر ہو رہی ہے, مطلب 20 سال کی عمر سے آن ورڈ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. میری جو سب سے کم عمر مریض ہے جس کو بریسٹ کینسر تھا, شی ہیز بین ایکسپائرڈ ناؤ, تو اس کی عمر 18 سال تھی. تو جو بائیولوجیکل بیہیویئر ہے پاکستان میں بریسٹ کینسر کا وہ بہت زیادہ اگریسو ہے. مور دین 90% کیسز جو ہیں وہ ہائی گریڈ کینسر ہیں, گریڈ 3, اور بہت کم جو ہیں وہ لو گریڈ ہیں. تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گریڈ کینسر کا جو بائیولوجیکل بیہیویئر ہے پاکستان میں بریسٹ کینسر کا وہ کافی ہائی ہے. دوسرا, لوگوں کو نالج نہیں ہے, ایڈوانس سٹیجز کے اندر وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اور تیسرا, یہ کم عمر میں ڈائگنوز ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتہائی اگریسو بھی ہے اور ینگ ایجز کے اندر جو ہے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے یہ مکمل ایک پیکج ہے علاج کا یا کچھ سٹیجز کا آپ لوگ اس پہ علاج کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت 19 کینسر ہاسپٹل ہیں جو کہ پورے پاکستان میں نہ صرف کینسر کی تشخیص بلکہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. دینار جو ہے یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے انڈر کام کر رہا ہے. اور میں چاہوں گی آپ کے توسط سے یہ بتانا لوگوں کو کہ دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے اس میں نہ صرف تشخیص بلکہ علاج کے تمام ذرائع, تمام موڈیلٹیز لائک ریڈیشن تھراپی, کیمو تھراپی, ہارمونل تھراپی, نیوکلیئر میڈیسن, اسکینز, ہر چیز دینار کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور یہ ایک فل فلیج ٹریٹمنٹ سینٹر ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر نبیلہ جاوید کی. انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ مرض کیسے لاحق ہوتا ہے اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ تمام جو کینسر کے مریض ہیں ان کے تمام تر سہولیات اور تمام تر علاج جو ہے وہ مہیا کرتا ہے.
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.